سلمان غنی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو پشاور ہائی کورٹ سے تو امیدیں جو وابستہ کی تھیں وہ ٹوٹ چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا، وہ کیا رخ اختیار کرے گا؟ دیکھیں مریم، یہ وہ کورٹ ہے جہاں سے پی ٹی آئی کو اس سے پہلے بھی 2 مختلف ایشوز پہ ریلیف حاصل ہوا تھا، اور ہمارے پروگرام میں یہی بات کی گئی تھی کہ یہ سنی اتحاد کونسل کا تجربہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہوگا، چونکہ یہ سفر شروع ہوا تھا تحریک انصاف نظریاتی سے، اور اس کے بعد وہ وحدت المسلمین تک پہنچا، وحدت المسلمین سے سنی اتحاد کونسل تک آئے، اور اس کے بعد مروت صاحب نے ایکسیپٹ کی ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ کہاں سے آپ اکھڑے کہ 3 پارٹیوں کا سفر کرتے ہوئے، میں اگلی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب وہ دوبارہ سے انڈیپینڈنٹس ہو گئے تو اب یہ پھر تحریک انصاف کی طرف واپس جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر پارٹی کی سطح پر مشاورتی عمل ہو اور سنجیدگی سے ایشوز کو ٹیکل کیا جائے تو اس طرح کی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ اور یہ بات آپ پارٹی میں اختلافات بڑی حد تک موجود ہیں؟ دیکھیں پارٹی کے اختلافات تو ثابت ہو گئے کہ ان کی پارٹی کے، دیکھیں یہ جو نئی ان کی لیڈرشپ آئی ہے، اس میں بیرسٹر گوہر ہیں، اس میں مروت ہیں، اس میں اور جو لوگ ہیں۔ اب مروت صاحب رات جو بات کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے سے یہ غلطی ہوئی ہے، غلطی کے بعد غلطی کی تلافی کیسے ہو پائے گی؟ میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، اور جب آپ بیٹھ کے مشاورت سے فیصلے کرتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اب سنی اتحاد کونسل والا معاملہ، کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو شخص ان کا لیڈر ہے وہ خود تو انڈیپینڈنٹ آیا ہوا ہے، پارلیمانی پارٹی ان کی موجود نہیں ہے، انہوں نے جو خصوصی نشستوں کی فہرست ہے وہ جمع نہیں کروائی، تو کس شخص نے ان کو یہ تجویز دی تھی؟ اس شخص کی پکڑ ضرور ہونی چاہیے۔ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاستی ادارے پاکستان کے اندر بڑے معتبر ہیں، ان کی ایک عزت و تکریم ہونی چاہیے، یہ ڈیموکریسی کے ادارے ہیں، ان کو بھی مضبوط اور مؤثر ہونا چاہیے، اور یہ مضبوط اور مؤثر تب ہوگے جب ان پارٹی کے اندر بھی ڈیموکریسی ہوگی۔ یہ معاملہ اکھڑا کہاں سے؟ معاملہ اکھڑا تھا الیکشن سے۔ لیکن یہ 2021 سے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، 2021 میں وہ برس اقتدار تھے، انہیں کہا گیا کہ آپ اپنی پارٹی کے الیکشن کروائیں، اور انہوں نے اس وقت وقت لے لیا 1 سال کا، اور جب انہوں نے الیکشن کروائے تو پھر خود ہی ایک ایسی ترمیم کر دی جس کی وہ خود زد میں آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر مشاورتی عمل درست ہوگا تو یکسوئی ہوگی، سنجیدگی ہوگی۔ یہ تو پی ٹی آئی کی بات ہوگی نا، پاکستانی سیاست آپ آگے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تلخی مزید بڑھے گی اسد قیصر کے اعلان کے بعد؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے امین گنڈا پور کی جو پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہے، وہ بڑی بات کریں گے آگے چل کے۔ بہرحال ان کی جو سیاست وہ احتجاج کے ساتھ منسلک رہی ہے خان صاحب کی، اور مزاحمت کے ساتھ رہی ہے۔ وہ تو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن کو ٹارگٹ کیے رکھا تھا۔ دیکھیں احتجاج اور مزاحمت ایک وقت تک تو مؤثر ہوتی ہے، نتیجہ خیز بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ بخار آپ اپنے اوپر طاری رہیں تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو وہاں بھی جانا پڑتا ہے جہاں پر خان صاحب موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ کو ملک کی دیگرگوں صورتحال کے اندر ایک ذمہ دارانہ اور سیاسی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اور وہ پارٹی جو اس وقت ایک پریشانی سے، ایک مشکلات سے دوچار ہے، سب سے پہلی ترجیح ان کی یہ ہونی چاہیے کہ ان کی پالیسیز جو ہے ان کے حوالے سے یکسوئی ہو۔ ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات مزید بڑھنے والی ہیں یا سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے انہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جیسے سلمان غنی صاحب نے کہا کہ یہ مولانا شیرانی صاحب سے شروع ہوئی تھی بات، پھر پرویز خٹک کی تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پر آئی، پرویز خٹک اس سے نکل گئے تھے کہ میں نکل جاتا ہوں، آپ اتحاد کر لیں، پھر انہوں نے ایک رکھا کہ محمود خان بھی نکلے، وحدت المسلمین کی طرف گئی، تحریک انصاف نظریاتی کی طرف گئی، جماعت اسلامی کی طرف گئی، اور پھر سنی اتحاد کونسل کی طرف آئی۔ تو جہاں یہ فیصلہ جب آپ کی ہواؤں کے مخالف رخ پر ہوں تو جب آپ کو بہت ایکسٹرا کیئر کرنی پڑتی ہے، ہو سکتا ہے یہ ایکسٹرا کیئر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے یہ اچھا فیصلہ نہ ہو تحریک انصاف کا، لیکن جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ بھی میں تو کہتا ہوں ایک سیاہ ترین فیصلہ ہے۔ اچھا، جس طرح فائز عیسیٰ قاضی بینچ نے، 3 رکنی بینچ نے عین الیکشن سے پہلے الیکشن ایکٹ حاوی ہوا، آئین پاکستان نیچے چلا گیا، 14 وہ جو اکبر ایس بابر سمیت 14 لوگ جو ان کے رکن تھے وہ حاوی ہوئے، کروڑوں ووٹر نیچے چلے گئے، جس طرح وہ سیاہ ترین فیصلہ تھا، مجھے تو یہ بھی سیاہ ترین فیصلہ لگتا ہے۔ کیوں آپ نے ریمارکس نہیں ان کے دیکھے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی جس کے سربراہ نے ہی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا ہے، تو آپ نے یہ سارا ہوم ورک نہیں کیا تھا اس پارٹی میں شامل ہونے سے پہلے؟ دیکھیے انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسی پارٹی جوائن کی، یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، کہ جس نے کوئی سیٹ نہیں جیتی، اس کے سربراہ نے بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا۔ جو پارٹیاں الیکشن میں حصہ نہیں لیتی، مخصوص نشستوں پر ان کا حق نہیں بنتا، دوسری جماعتوں کو دی جا سکتی، دوسری جماعتوں کو خصوصی نشستیں نہ دی گئیں تو پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوگی۔
اب یہ فیصلہ ہے مینڈیٹ چوری کو حلال قرار دینا، یہ ایسا فیصلہ ہے، مینڈیٹ چوری حلال ہو گئی اس فیصلے کے بعد۔ آپ مجھے بتائیے کہ کس آئین، کس قانون، کس الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کسی جماعت کی سیٹیں دوسری جماعتوں کو دے دی جائیں؟ بتائیں، کہیں لکھا ہو تو مجھے بتائیں۔ سپریم کورٹ آپ کو لگتا ہے اچھا پھر دوسرا ہے کس آئین، کس قانون، کس الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا کہ جس نے جتنی پارٹی نے سیٹیں جیتی ہیں اس سے زیادہ اس کو مخصوص نشستیں مل جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے ایک نقطے پہ کہ چونکہ پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوتی، ہم نے نشستیں دوسری جماعت کو دینی ہے، تو اسی نقطے پہ ان کو دے دیتے کہ آپ نے کیا تو نہیں، آپ کا یہ آپ کا فیل ٹھیک نہیں، رولز میں یہ ٹھیک نہیں، لیکن چونکہ آپ 78 نشستیں یہ آپ کا حق ہے، یہ لہٰذا آپ کو دی جاتی۔ ایسے ہی کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ بلہ آپ کو دے دیا جاتا ہے، فائز زکازی بینچ کہتا آپ 6 مہینے میں دوبارہ الیکشن کروا لیجئے، چونکہ الیکشن کا وقت ہے، ہم آپ سے بلہ نہیں لیتے، سمبل لیں گے تو آپ کے کروڑوں ووٹر نقصان میں رہیں گے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے سیاہ ترین فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ اس پہ اب آپ کو لگتا ہے کوئی ریلیف دے سکتی ہے؟ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی انہونی ہو جائے، کوئی برکت ہو جائے تو سپریم کورٹ دے گی، ورنہ مجھے نہیں لگتا سپریم کورٹ ان کو ریلیف دے۔ اور جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، دیکھیے اس وقت ضرورت تو ہے میثاق پاکستان کی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور فوج سرمایہ کاری لانے کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے، فوج پیسے لا رہی ہے، فوج ملک گھوم رہی ہے کہ ہماری ادھر کریں۔ بزنس کونسل میں IMF کا سیل بھی کھلا ہوا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہو جائے، وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو میثاق پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب آپ ایک الیکشن کرواتے ہیں اور الیکشن ایسا کرواتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا نون بھی مشکوک ہو جاتا ہے، مطلب نواز شریف صاحب کی 130 جب نون مشکوک ہو جائے، ویسے میں نواز شریف صاحب سے توقع کرتا تھا کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے، لات مارتے کہتے نہیں لیتا سیٹ، میں اس سے بڑا آدمی ہوں۔ ابھی PTI سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 3 لوگ جو ہیں نا، 3 مطالبات انہوں نے رکھے ہیں سامنے، 10 حلقوں کا آڈٹ، سیاسی قیدیوں کی رہائی، پرامن احتجاج کا حق۔ آپ کو لگتا ہے کہ علی ظفر نے 10 کا کہا، عمران خان نے، ویسے عمران خان کا مان تو لیں کہ ایک نواز شریف صاحب کا حلقہ، ایک اون چودھری کا حلقہ، آپ اندازہ کریں اون چودھری ووٹوں کے حساب سے نواز شریف کے ٹکر کے لیڈر ہیں اس وقت جو ووٹوں کے حساب سے، تیسرا نور عالم کا اور چوتھا اسلام آباد کا کوئی حلقہ۔ لیکن اچھا جب آپ الیکشن اس طرح کا ہو، اس کے بعد مینڈیٹ چوری کا الزام ہو، چلو اس کو بھی آگے آپ متعلقہ فورمز اس کا کریں، لیکن جب آپ اس کے بعد ری کاؤنٹنگ میں آ جائیں، میں تو سوچ رہا ہوں کہ جس حلقے میں ری کاؤنٹنگ ہوئی اور اس حلقے میں نون کا امیدوار نہ ہوا تو وہاں کون جیتے گا؟ وہاں تو یہ جو ری کاؤنٹنگ والا سلسلہ چڑھا ہے، یہ بدمزگی بڑھائے گا، تلخی بڑھائے گا۔ ویسے تحریک انصاف نے بہت سیکھا ہے، تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہم، یعنی ان کا جو لگ رہا ہے کہ اسمبلیوں میں آواز اٹھائیں گے، عدالتوں میں جائیں گے اور پرامن احتجاج کریں گے، جو کہ ان کو اب واقعی اس طرف سیاست میں آنا چاہیے، مگر ان کو وہ سیاسی سپیس تو دیں۔